الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، سادات اکرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ جا رہا ہے، اور اس مہینے کی بہت ہی امپورٹنٹ رات جو ہے وہ منگلوار کو یعنی پیر کو رات کو جو شب ہوگی اس رات کو آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کو مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شاید کئی ممالک میں منڈے کو ہوگی اور کہیں ٹیوزڈے ہوگی، یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ماہ رجب المرجب ایک بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اور اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور یہ بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ ویسے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، جیسے کہ انگلیوں کی پوروں سے پانی نکلنا، اپنے لعاب دہن کسی کھانے کی چیز میں لگا دینا اور اس سے لا تعداد صحابہ اکرام کھانے سے سیر ہوتے، اور بہت سے ایسے واقعات معجزات ہیں جو کہ کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن یہ جو معجزہ معراج ہے، واقعہ معراج ہے، سفر معراج ہے، سیر معراج ہے، یہ واقعہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی ماورا اور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سروں سے بہت زیادہ بالاتر ہے۔ اصل میں معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے، یعنی اسرا کے معنی ہے رات کو چلنا اور رات کو لے جانا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی کہ ان الفاظ سے بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور معراج کا نام اسرا پڑ گیا، اور حدیث پاک میں ہے
معراج کا واقعہ فرماتے ہوئے نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اوپر چڑھایا گیا، اس لیے اس واقعے کا نام معراج پڑ گیا۔ معراج نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کون سی تاریخ، دن اور مہینے میں ہوئی، اس میں بہت سے زیادہ اختلافات موجود ہیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے ہوئی اور یہ مکہ معظمہ میں پیش آیا۔ امام رافعی اور امام نودی نے تحریر فرمایا ہے کہ معراج رجب کے مہینے میں ہوئی، اور محدث عبد الغنی مقدسی نے 27 رجب بھی متعین کی، اور علامہ زرقانی نے تحریر فرمایا کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور مورخین کی رائے میں یہی ہے، اور یہ سب سے قوی روایت ہے، یعنی کہ 27 رجب المرجب کو ہی معراج شریف ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جب معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے معراج ہوئی ہے اور میں مسجد حرم سے لے کر بیت المقدس تک قلیل وقت میں یہاں سے بیت المقدس تک گیا، اس کے بعد میں پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک گیا، اور اس دوران میری ملاقات دوسرے انبیاء سے ہوئی، اور پھر عرش معلیٰ اللہ رب العزت سے ملاقات کے بعد میں واپس بھی آیا، تو وہ ان کی گمان سے بالا تر تھی، وہ اس چیز کو ماننے کے حق میں نہیں تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کا یہی اصرار تھا کہ بھئی اتنے مختصر سے وقت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تمام جگہ پہ گئے اور سب کچھ کرنے کے بعد آپ اسی وقت میں آپ تشریف بھی لے آئے۔ وہ اس وجہ سے بہت سے جو دل میں جن کے میل تھی، کھٹاس تھی، کہ جو دل سے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ بیداری کے عالم میں ایسا ہونا یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانی طور پر یہ فرماتے ہیں تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں کہ روحانی طور پر نیند میں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک، اور پھر واپس بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ ظاہری جسم سے اور دیکھتی آنکھوں سے آپ نے یہ سفر مبارک کیا، یہ ہم نہیں مان سکتے، اور وہ اس چیز سے منکر ہو گئے، اور بہت سے لوگ اس سے مرتد ہو کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود جن کا پورا یقین تھا اللہ رب العزت پر بھی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر بھی، اور آپ یہ کہتے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جاگتے میں یہ سفر کیا اور معراج بحالت بیداری جسم اور روح کے ساتھ ہوئی تو ہم اس چیز کو مانتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ قول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے۔ اگر کسی اور کا ہوتا تو شاید ہم نہ مانتے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی ہے، تو ہمارا اس پر
پورا ایمان ہے۔ اسی طرح جو قریش کے جو بہت زیادہ پاورفل لوگ تھے، جیسے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، انہوں نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ کہا کہ اگر کوئی رات میں فلاں وقت پر یہاں سے چلے، حرم شریف سے اور بیت المقدس سے ہوتا ہوا، تمام آسمانوں سے ہوتا ہوا، تمام جنت اور جہنم کا نظارہ کرتا ہوا، تمام انبیاء سے ملتا ہوا، عرش معلیٰ پر چڑھ جائے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے واپس بھی آ جائے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ بات تمہیں کس نے کہی؟ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ بات تمہارے دوست محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے بغیر کوئی تصدیق کیے، کوئی حیل و حجت کیے، کسی کی گواہی مانگے، کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ نے اسٹریٹ یہی فرما دیا، اگر یہ بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے تو یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ اگر یہ بات آپ نے فرمائی ہے تو میں اس کی کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا، کوئی تصدیق نہیں مانتا، میرا دل سے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سچ فرمایا ہے، اور آپ گئے ہیں اور آپ نے اللہ رب العزت سے ملاقات کی ہے۔ تو ابو جہل کا منہ اتر گیا کہ تمام جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ نہیں مان رہے، لیکن ایک واحد ابو بکر ہے جو اس بات کو تسلیم کر رہا ہے اور بغیر کسی تصدیق کے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، یہ ہے ایمان کی قوت، یہ ہے اسلام کی لذت، یہ ہے آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت۔ اور ایسی محبت اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، ہمیں وہ تعلیمات دیں، ہم اس پر چلیں۔ لیکن ہم اس دنیا کی دلدل میں پھنس چکے ہوئے ہیں، اور اب بھی اس وقت دنیا میں ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو ابھی تک یہی تصور کر رہے ہیں کہ یہ سفر معراج جو ہے یہ جاگتی آنکھوں سے، جسم سے، جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو اس چیز کا معلوم ہے کہ روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار معراجیں کی جو ان گنت ہیں، اور پھر یہ ایک معجزہ ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو کسی بھی نبی کے ساتھ نہیں آیا، اور اس کی دلیل کسی جگہ پہ ملتی ہی نہیں۔ یعنی یہ واقعہ معراج، سفر معراج، سیر معراج، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو تمام معجزات سے اول ہے۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیا، اللہ رب العزت سے بغل گیر بھی ہوئے، ہم سب کا یقین ہے ایز اے مسلمان، ایز اے امتی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واحد تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہے،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے تمام انبیاء سے ملاقاتیں بھی کیں، سب کے پیغامات بھی لوگوں تک پہنچائے، اور اس میں کئی واقعات ایسے رونما ہوئے، جیسے وسیلے کا لے لیں، اور بھی یہ ٹاپک بہت طویل ہے کہ اس سے آپ نے کتابیں دیکھی پڑھی ہوگی کہ پنے بھرے پڑے ہیں، ہر مفسر نے، ہر علماء نے اس کا اپنے لحاظ سے تحریر فرمایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہر چیز ہو گئی تو اعلی حضرت نے آخر میں یہی فرما دیا، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ حضرت نے بہت سے مقامات پر اس کی تشریح فرمائی اور بہت ہی پیارے پیارے الفاظ کو اور لوگوں میں یہ بانٹا، اور اس میں وسیلہ بھی ہے، اس میں ایسے ایسے معاملات بھی ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات، جیسے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ عرض کی ہے کہ واقعہ معراج ایک علیحدہ موضوع ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلندیوں پر گئے، معراج پر گئے، یعنی اس کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کی واقعی عقل اس کے ساتھ جڑتی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پر بھیجا، وہ براق جو جنت سے آیا، اور اس کی رفتار اتنی ہے کہ جیسے یہاں کے جیسے سائنسدان کہتے ہیں نا کہ بجلی کی رفتار کہ شاید پتہ نہیں 2 کروڑ اور 80-85 لاکھ کی پر سیکنڈ کے حساب سے ہے، یعنی اس کی براق کی رفتار اتنی تیز رفتار ہے کہ اس کا ایک قدم، جہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا ہے، انسان کی حد نظر جہاں جاتی ہے، اس کا ایک قدم اس سے بھی آگے ہے۔ یعنی ہم لوگوں کو، ہم امت محمدی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا پورا پورا یقین ہے، لیکن بعض لوگ اس وقت بھی آج کل کی دنیا میں بھی موجود ہیں جو اس بات کے متلاشی ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو کیسے گیا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے، جیسے اللہ رب العزت نے ایک وقت کو ٹھہرا دیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے دماغوں کو بھی ایک جگہ پہ روک دیا ہے، وہ اس سے آگے سوچنے کے متاشی ہے ہی نہیں، متعامل ہے ہی نہیں کہ وہ اس سے آگے کچھ سوچ سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ پہ قرآن پاک میں فرما دیا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں مالک الملک ہوں، میں اس کائنات کا مالک ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب نبیوں کو اس دنیا پہ مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت نے ان کو کسی سکول سے، کسی انسٹیٹیوٹ سے پڑھوا کے نہیں بلایا، اللہ رب العزت نے ان نبیوں کو اس کے بغیر بھیجا، اور وہ تعلیمات اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو دی۔ وہ کسی سکول سے، کسی مدرسے سے، کسی مفتی سے پڑھے ہوئے نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو قلب سلیم عطا فرمایا۔ وہ قلب جب اللہ رب العزت نے اس کو دھویا اپنے نور سے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہر چیز عطا فرمائی۔ تو یہ وہ واقعات ہیں کہ جو
یعنی آج کل دیکھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ میلاد نبی کے بارے میں بھی میلاد النبی کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کے ڈفرنٹ سوچیں ہیں کہ کیوں منایا جاتا ہے. تو اس واقعہ معراج میں، سفر معراج میں، سحر معراج میں اس واقعہ کا بھی ذکر ہے کہ تمام انبیاء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے سب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ملاقات کی اور آپ کے ساتھ میلاد منایا. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ دیگر انبیاء نے میلاد منایا تو اور کیا ہے؟ میلاد منانا کہتی کس کو؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میلاد کا مطلب ہی لوگوں کو نہیں معلوم کہ میلاد ہوتا کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں صرف میلاد میں کہانیاں سنائی جاتی ہیں. نہیں، کہانیاں نہیں، وہ سچے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو. تو سب سے بڑی نعمت کی کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہی اللہ رب العزت نے ہم کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی. اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہے ہی نہیں. اس سے بڑا چرچا اور ہم کریں بھی تو کیا کریں؟ پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت کے بھی بارے میں بات کر لیا کریں. تو علماء نے بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو، ان انجان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہم اللہ رب العزت کی ہی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. اور سب سے بڑی نعمت ہے کیا؟ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ نعمتیں موجود ہیں. آپ کے ہاتھ مبارک کے بارے میں بات کر لیجئے، آپ کے کان مبارک کے بارے میں بات کر لیجئے، آپ کے لب مبارک کے بارے میں بات کر لیجئے، آپ کے دماغ مبارک کے بارے میں بات کر لیجئے، آپ کی زلفوں کے بارے میں بات کر لیجئے. یہ سب نعمتیں ہیں، اور نعمتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ اگر وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تو بات کرتے نہیں، تو یہ نعمتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ ہم انہی نعمتوں کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، ہم کسی اور چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے. ان لوگوں کو اللہ رب العزت یہ عقل عطا فرمائے، یہ سوچ عطا فرمائے کہ جماعت اہل سنت الجماعت جو ہے وہ ایک معمولی جماعت نہیں ہے، وہ جماعت ہے. پھر اگر اس کے بارے میں اگر میں تھوڑی تشریح کروں گا تو یہ بات کہاں تک پہنچے گی. لہٰذا ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس میں جو معجزات ہوئے، ان سب معجزات میں سے، اور پورے سال میں جب بھی جتنے بھی انبیاء کے ساتھ جو معجزات ہوئے، سب سے اعلیٰ معجزہ اور سب سے عظیم معجزہ سفر معراج ہے. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.